were turning out in cities of Sydney, in cities of London, in cities of Washington. اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہ اتنے بڑے بڑے احتجاج ہیں، کیا یہ اتنی بڑی بڑی پبلک موبلائزیشن وہاں کی حکومت وقت کو نہیں ہلا رہی؟ وہ لوگ جو اقوام متحدہ کے ان مراکز میں بیٹھے ہیں، میرے دوست بھی جنیوا اور نیو یارک، اور جہاں پر سیکورٹی کاؤنسلز کے سیشنز ہو رہے ہیں، تو میں ایک سوال پوچھنے پر میں نے اصرار کیا سب سے، اور میرا سوال یہ تھا کہ جیسے بھی احمد بلال صاحب نے یہ بات کی کہ آپ سگنیٹری ہیں ایز اے نیشن، پاکستان سگنیٹری آلموسٹ ایز اف آئی رائٹلی ریمبر مور دین 80-90 ٹریٹیز کے اوپر ان کے بھی ہم سب بتا رہے تھے. تو اگر میں ان ٹریٹیز کا سگنیٹری ہوں تو یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کاؤنسل میں تو جینوسائڈ کے خلاف بات ہوگی، کلنگ آف ہیومینٹی کے خلاف بات ہوگی، وہاں پر انسانیت کے قتل کا، معصوم بچوں کے قتل کے خلاف، خواتین کے قتل کے خلاف، وہاں کی وے آف لائف چھیننے کے خلاف. وہاں پر اگر ربل کے سوا کسی کو کچھ نظر آتا ہے، مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا. میں نے وہاں پر ہاسپٹلس پہ بمبارڈمنٹ دیکھی ہے، میں نے وہاں پر اسکولز برباد ہوتے دیکھے ہیں. آئی وینٹ ٹو یونیورسٹی ہے جہاں پہ کچھ بچوں کو ہاؤس کر رہے تھے، جو فلسطینی ڈاکٹرز پاکستانی گورنمنٹ یہاں پر لے کے آئی. اس انٹریکٹیو سیشن میں was literally I had no words to say کہ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں. ہر گھر کے اندر 2 یا 3 یا 4 اموات ہیں. Every house is facing with injured people, those who have broken limbs. کوئی کسی کی بازو نہیں ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے. Every single soul living in Palestine, غزہ میں، اس نے کہیں نہ کہیں بمبارڈمنٹ، بلٹ، بلاسٹ فیس کیے ہیں. There is not a single inch on that piece of land جس نے یہ دھوئیں، بارود کے بادل، گرد، آگ، رقص بسمل دیکھا نہیں. کوئی 1 انچ خالی نہیں ہو. تو کون سے انسانی حقوق اور کیسی اقوام متحدہ؟ اگر کوئی اقوام متحدہ نے کچھ ایسے انفورسبل، جب میں کنسنٹ دے دیتا ہوں، ونس آئی ایم سگنیٹری، یہ تو نارمل کامن سینس ہے کہ ونس آئی سائن ڈاکومنٹ، if I become a part and signatory to a treaty, so it becomes an obligation upon me. تو وہ اقوام متحدہ ایک obligatory بات میں کیسے ویٹو کا اختیار، جہاں پر باقی سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، اس کو رکنا چاہیے، تو وہ انفورس کیوں نہیں ہو پاتا؟ اس پر بحث ہونی چاہیے، اس پر بات ہونی چاہیے. مسائل کی نشاندہی تو ہوگی. واٹ از دا وے فارورڈ فرام ٹوڈے آنورڈس؟ اس سے بڑا ایگزامپل جو اس وقت پیلسٹائن میں ہے کوئی اور ہو نہیں سکتا. تو یہ کیسی کمزوری ہے؟ یعنی ڈپلومیٹکلی if I think that warring nations، یہ ٹھیک ہے، یہ بحث ہے، یہ اس کا ایک کاؤنٹر آرگومنٹ ہو سکتا ہے کہ ان وائلیشن آف دیز ہیومن رائٹس وہاں پہ کچھ وارنگ نیشنز ہیں اور جنگوں میں انسانی حقوق پامال ہو جاتے ہیں. اور اس کی بدترین مثال وہ 2 گریٹ وارز ہیں جو یورپ نے وٹنس کی. ملینز آف پیپل بیکیم لقمہ اجل ہوئے. اس سے سیاہ تاریخ، دنیا کی تاریخ میں اس سے سیاہ دور نہیں ملتا. اتنی تذلیل انسانیت کی ہوئی جتنی ان 40 برسوں میں ہے، جس میں 2 عظیم جنگیں ہیں. اس سے بڑی ڈپریشن کہیں نہیں ملتی. درست ہے، مانتے ہیں. اور پھر کچھ لوگوں نے سنجیدگی سے سوچا کہ ان مسائل کے حل کے لیے کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے، تو وہ ادارہ اقوام متحدہ کے طور پہ ابھرا. ٹھیک ہے، اب یہ 70 سال سے 75 سال سے بات بڑھ گئی ہے، 100 سال کے قریب آ گئی ہے. جب 1960 کے دوران یہ معاشی حقوق بھی ہوں گے، سیاسی حقوق بھی ہوں گے، جیسے بھی احمد صاحب نے ہمیں تاریخ کے حوالے دے کر بتایا، تو اب انسانی حقوق، معاشی حقوق، سیاسی حقوق یہ سب آپس میں امیلگمیٹڈ ہیں، مل جل. اگر میری اسٹیبلٹی نہیں ہوگی پولیٹیکلی تو لامحالہ اکنامکلی آئی وونٹ بی ایبل ٹو موو فارورڈ. اور اگر میرے پاس انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہوگی تو کسی بھی ملک میں بڑے سیٹل جہاں پہ جنگ کی شورش نہیں ہے وہاں بھی ایسے ہوگا. کشمیر کا مسئلہ ذرا منفرد ہے. کشمیر کے مسئلے میں ابھی ڈاکٹر گیلانی جن نمبرز کا ذکر کر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ ان نمبرز میں ڈاکٹر گیلانی ابھی اس مینٹل سٹریس، یہ تو فزیکل
ڈسیبلٹیز پہ بات کر رہے ہیں, یہ تو قتل پہ بات کر رہے ہیں, یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ ریپ کتنے کیے گئے ہیں, خواتین کے بچوں کو اندھا کتنا کیا گیا ہے, پیلٹ گنز کے ساتھ لوگوں کی زندگی کیسے متاثر کی ہے, کس طرح سے. لیکن I still have to look into that if I am constantly living in a curfew, میں ایک فوج کے پہرے میں زندگی گزار رہا ہوں, تو اس کے جو اثرات میری مینٹل ہیلتھ پر ہیں. میں کون سی ایک نئی جنریشن, اور یہ ایک دو دہائیوں کی بات نہیں ہے, دس از ایٹ لیسٹ ناؤ اسٹوری آف couple of decades now. It's more than 50 years of that worst torture. مجھے اگر کشمیر سے جڑی ہوئی کوئی اچھی چیز سن 70 72 73 کے بعد, شاید وہاں پہ تو کوئی وہ لوگ اپنی اب کوئی یونٹس بھی نہیں بھیجتے ٹو پکچرائز اے فلم. کیسے ہوگا؟ وہ لوگ جو اب مسلسل سیاسی دباؤ میں ہیں, وہ لوگ جو مسلسل ذہنی تناؤ کا شکار ہیں, سائیکولوجیکلی جو بچہ پیدا وہاں پر آج ایک کشمیری ہو رہے ہیں, اس کی گروتھ کیسے ہے, وہ کس اسٹریس کے اندر ہے. تو اٹس اے ہول نیو جنریشن آف سو مچ ٹریمینڈس پریشر کہ اس میں کون سے حقوق اور کیسے حقوق, کچھ بھی نہیں ہے وہاں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, صرف ایک ریزیلینس ہے, اور وہ ریزیلینس بلا شبہ سب سے بڑی ہے. ہر طرح کے جبر نے, ہر طرح کے اس ہتھ کنڈے نے, جس میں بے شک یونیلیٹرلی وہ کر نہیں سکتے, کیونکہ رائٹ فلی سیڈ بائی احمد صاحب ہیں, اس میں آپ کا ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن, آئی وونٹ ٹیک اوے مچ آف دا ٹائم فار دیٹ. لیکن یہ صحیح بات ہے, درست بات ہے کہ یونیلیٹرلی وہ کر کیسے سکتے ہیں. یعنی آئی ایم شیئر آف دوز واٹرز آن سم انٹرنیشنل اسٹیبلشڈ کوڈس. اگر میری بائی لیٹرل آپ نہیں بھی رکھتے تو یونیورسلی ایکسیپٹیڈ میرے لوور رائپیرین کے کچھ رائٹس ہیں, وہ آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ تو کیسے آپ نے انڈس واٹر, اس میں ان کے پیچھے ان کی ڈیزائن ہے کہ انہوں نے کچھ اپنے وہ جو آرٹیکلس چینج کیے ہیں کانسٹیٹیوشن میں, جس میں انہوں نے یونیلیٹرلی وہ علاقے جو پاکستان کے ساتھ ہیں ان کو کیا ہے, لداخ کو کیا ہے. تو اس میں ان کی بلا شبہ یہ ان کی ایک کوشش انہوں نے کی ہے, اور وہ بڑی گندی کوشش ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا کشمیر اور فلسطین کے لیے ہم جو کر رہے ہیں وہ کافی نہیں؟ بہت ناکافی. کیا ان انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے خلاف بحیثیت ایک شہری کی, پاکستانی شہری کی, کیا میں وہ کردار ادا کر پا رہا ہوں؟ نہیں کر پا رہا. اب مجھے فرینکلی ایڈمٹ کرنے میں اب کوئی آر نہیں ہے. ایون ان دوز انسٹیٹیوشنز ویئر وی آر سٹنگ, may it be a house of representative of people, do we talk of Kashmir there? Very less. Do we make a point every time when we have to establish a fact that those violated human rights need some redressal, اور اس میں میری افرادی قوت اس میں کو مدد کر سکتی ہے؟ Very less. ہم نے یہ کام ایک مخصوص سوچ کی جماعت میں, I won't name the names, لیکن کچھ لوگوں کے ذمے چھوڑ دیا اور سمجھے کہ بھری الزمہ ہوا. الخدمت فاؤنڈیشن اگر کوئی مدد پہنچانا چاہتی ہے کہیں پہنچا دے. اگر کہیں کسی سڑک پہ کوئی جلسہ جلوس نکلنا ہے تو کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی میں بھی جماعت اسلامی اور ان کی کوئی سبسڈری کہیں پر کچھ کر دے تو کرے. اینڈ وی آل فارگوٹن جسٹ بائی گیونگ 2 days دیٹ دس از اے بلیک ڈے, ہم سالیڈیرٹی منا رہے ہیں, اور ایک یہ جی کشمیر ڈے 5 فروری کو ہے. دیٹس آل. دس از ایک ہم نے وہاں کشمیر پہ لگا دیا. ڈو یو ہیو ٹو گو فار وار آن دس؟ سوال ہے, لوگ پوچھتے ہیں کیا کیا چاہتے ہیں کہ کیا یہاں سے پاکستان ہندوستان پہ حملہ کر دے اور کشمیر کی لڑائی لڑنے کے لیے وہاں پہ جائے اور کشمیر کو آزاد کرا دیا جائے؟ Isn't it a nuclear flashpoint? کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہاں پر اگر خدا نخواستہ کچھ سائنٹسٹ ایسا کہہ رہے ہیں, مجھے نہیں پتا ہاؤ کریڈیبل اٹ از, بٹ آئی ہیو ہیڈ دا ڈیٹیلس. دے سے گاڈ فاربڈس, میں بڑی بات سنبھال کے کروں گا, کہ اگر خدا نخواستہ کوئی نیوکلیئر ایکسپوجر ہوتا ہے تو وہ ہیروشیما والے ایکسپوجر سے 3 ملین ٹائمز زیادہ اس کی ہوگی انٹینسٹی,
اور 200 سال تک وہ کہتے ہیں وہاں پہ نباتات نہیں ہوگی. There would be no greenery, there would be no water. The type of exposure we humans will have after that, what this worm will have, we will have at least 200 year means many and many of generations which will be affected. اور وہاں پہ ہیومن لائف, پانی, نباتاتی حیات, یہ چرند پرند گھاس پھوس سب ول بی اوور فار اے سرٹن ٹائم. اور وہ ٹائم کتنا ہے اس کے متعلق ابھی بحث ہے, لیکن یہ ایک خوفناک شکل ہے اس کی. تو کیا ایسا ہوگا یا یہ ٹیٹنس کے طور پہ کام کرے گا؟ جیسے کہا گیا کہ جو طاقتور ہے وہ طاقتور کون تصور ہوگا؟ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریاست ہندوستان اپنی ڈیموگرافی میں اس بنیاد پر کہ اس کا کشمیر کی ڈیموگرافی کو چینج کرنے کے لیے بھی ایک بڑا خوفناک عمل وہاں پہ جاری ہے. دیر آر رپورٹس وچ آئی سین جس میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ مسلم ڈسپلیسمنٹ اور وہاں پر کچھ ایسے لوگوں کو لا کر آباد کیا جا رہا ہے جس کے ساتھ ان کی عددی اکثریت بھی وہاں پہ کر لی جائے تاکہ اس کو ایک ایسی شکل دی جائے جہاں پہ ان کی اکثریت زیادہ ہو جائے. تو کیا کمیونٹیز آپس میں کو ایگزسٹ کر سکتی ہیں اور ہیومن رائٹس کو خیال کر سکتی ہیں؟ اس کی بڑی ٹیریبل جو اسٹیٹ آف افیئرز ہے وہ ہندوستان میں. میرا کوئی باعث نہیں ہے, آئی ایم اسپیکنگ بیسڈ اپون فیکٹس, اور میرا باعث اس لیے نہیں ہے کیونکہ میں جنگوں سے ڈرتا ہوں. فرینکلی اسپیکنگ آئی ایم اسکیئرڈ آف دیٹ سچویشن which humanity has witnessed in 1940s and in 1920s. مجھے اس سے بہت خوف آتا ہے. تو میری آپ سب سے یہ استدعا ہوگی کہ آپ اپنے مقالے کے ذریعے, آپ طالب علم ہیں, آپ اپنی تقریر کے ذریعے, آپ اپنے پروسیشنز کے ذریعے جب بھی آپ کبھی موقع ملے آپ اظہار رائے کریں. یہ ڈاکٹر خالد صاحب درست فرما رہے تھے. پولیٹیکل جو مجبوریاں ہیں اقوام متحدہ کی اور لوگوں کی, وہ آپ کی اور میری آواز کے ساتھ ان میں فرق ضرور پڑتا ہے. اگر ہم پبلک اوپینین کو موبلائز کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پبلک اوپینین ہمیشہ ہیومن رائٹس آر فار پبلک, وہ پبلک از کراس بارڈرز, اس میں کوئی شک نہیں. جہاں پر بھی کہیں انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں وہ پبلک کا کامن کاز ہوتا ہے. سو میں ایک دفعہ پھر I would thank Ahmed Bilal صاحب and Gilani صاحب for giving such a wonderful insight. اور میرے لیے ہمیشہ بڑا ایک لرننگ کرو ہوتا ہے whenever I am in the company. Thank you very much for آپ کے جو منتظمین ہیں, میرے چھوٹے بھائی نے میرے متعلق کہا کہ میں probably کسی دلیل سے, تو میں نے پوری کوشش یہ کی ہے ابھی تک اپنے اس مختصر سیاسی سفر میں اس ہیجان میں, اس نفرت میں, اس ہیٹرڈ میں کوئی بیلنس ایسا ہو کہ دلیل سے بات کی جائے, تذلیل کے بغیر کی جائے. اللہ کرے اس میں کوئی نہ کوئی رستہ میں ملتا ہے. تھینک یو.